السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کسب حلال۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اپنے اور اپنے بال بچوں کو اور جو اپنی کفالت میں ہے ان کے گزارا کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے، اور حسب ضرورت کسب حلال کی بہت ہی فضیلت ہے۔ البتہ صرف مال جمع کرنے کے لیے رات دن محنت و مشقت کرتے رہنے کی کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یعنی حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کسب حلال کی فضیلت۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص لگاتار حلال کی روزی کماتا ہے، حرام کے لقمے سے آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی حلال کی غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ صرف مالدار بننے کے لیے مال کمانا اچھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرنے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت میں یوں اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص حلال کمائی بکثرت مال جمع کرنے کے لیے دوسروں پر فخر بڑائی کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اللہ عز و جل اس پر ناراض ہوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مال کی محبت واقعی بہت ہی بری ہے۔ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا دینار بنایا گیا تو شیطان نے اسے آنکھوں سے لگا کر کہا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور تابعی بزرگ ہے۔ آپ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے خرقہ خلافت پہنا ہے۔ آپ کا فرمان واقعی قابل غور ہے، مال سے جو بھی محبت کرنے والا ہوا ہے وہ کثرت سے گناہوں میں مبتلا نظر آتا ہے، اور یہی تو شیطان کی غلامی ہے کہ لہٰذا ہمیں مال کی محبت چھوڑ کر مولا کی محبت اپنانی چاہیے۔ تجارت میں زیادہ برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تجارت کرو کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین و شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سب سے پاکیزہ خانہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو تم کھاتے ہو ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہیں تمہارے کسب کمائی سے حاصل ہے، اور تمہاری اولاد بھی منجملہ کسب کے ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا کسب زیادہ پاکیزہ ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی بے، یعنی وہ تجارت جس میں دھوکہ اور خیانت کا دخل نہ ہو۔ مال کی بے جا تعریف مت کرو۔ آج کل مال خریدتے وقت گاہک اس مال کی خواہ مخواہ برائی بیان کرتا ہے، اور بیوپاری بیچتے وقت بلا ضرورت تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے اور اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کرے جھوٹ نہ بولے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، اور جب وعدہ کرے اس کا خلاف نہ کرے، اور جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی مذمت برائی نہ کرے، اور جب اپنی چیز بیچے تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالے۔
اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کرے۔ دیانت دار تاجر مجاہد ہے۔ تاجر کو شیطان لین دین، ناپ تول، سودے بازی، ہر معاملے میں بہکاتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا، عابد بہتر ہے یا تاجر امانت دار؟ ان بزرگ نے فرمایا، تاجر امانت دار بہتر ہے کہ وہ جہاد میں ہے، کیونکہ شیطان ترازو اور لین دین کے پردے میں اس کے در پہ رہتا ہے، لیکن وہ امانت دار تاجر اس کے خلاف کرتا ہے۔ تاجر میں جمع مال کے لیے نفس طرح طرح کے جھوٹے ہیلے سکھاتا ہے، مگر دیانت دار تاجر نفس و شیطان کے ہر وار کو ناکام کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، خود ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسب حلالیہ کے لیے جد و جہد فرماتے، حالانکہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار فرمایا، تجارت بھی فرمائی۔ اس میں محنت مزدوری کرنے والوں کے لیے بڑی تسلی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ ڈگمگاؤ جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کے مقرب انبیاء علیہ السلام بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد کرتے رہتے، کوئی کپڑے سی کر، کوئی تجارت کر تو کوئی بڑی کا پیشہ اپنا کر رزق حلال حاصل کیا کرتے۔ چنانچہ منقول ہے، انبیاء علیہ السلام کے مبارک پیشے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بڑی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا اویس صلی اللہ علیہ السلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنے روزی حاصل کرتے تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے تھے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زرہ باندھ کر گزر اوقات کرتے تھے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، درختوں کے پتوں اور چھال سے پنکھے، بوریاں اور زنبیل ٹوکریاں تیار کر کے گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے مبارک پیشے، خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولا کریم علی کرم اللہ وجہہ ازخر نامی خودرو گھاس جنگل سے کاٹ کر مدینہ منور میں لا کر بیچتے، مزدوری بھی کرتے، نیز فتح خیبر کے بعد کھیتی باڑی بھی کرتے رہے۔ حضرت سیدنا حاطب بن بلتہ مدینہ منورہ میں نابنائی کا کام کرتے تھے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائیاں بن کر بیچتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاب تھے، گوشت بیچتے تھے۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار پیشہ تھے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کا بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل، اچار اور چٹنی کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنا کر بیچتے تھے۔ دیانت دار تاجر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں۔ ایک بار سرکار عبدالقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حاضر تھے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے اس میں راست بازی دیانت داری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک دوسرے شخص نے عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میں معمار ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تو نے استبازی سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ داخل جنت ہوں گا۔ ایک تیسرے شخص نے عرض کیا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں۔ ارشاد، اگر تو نے بھی راست بازی سے کام لیا تو تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ رہے اور کہے، اللہ عز و جل مجھے رزق دیں گا؟ امام صاحب نے فرمایا، وہ جاہل ہے،
شرع نہیں جانتا، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں بے شک اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، مگر رزق حلال کمانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسب نہ چھوڑو، حلال روزی کے لیے کوشش جاری رکھو، کیونکہ خدا تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا، یعنی اس بات سے اسے قدرت ہے کہ مگر کسی ہیلے سے روزی دینا اس کی عادت کریمہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرا کر بیٹھا رہے، اس کو بھی اللہ رزق دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ عز و جل جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ حکایت پیش کی جاتی ہے۔ اپاہج لومڑی۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت فربا اور تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں اور آنکھوں سے بھی اندھی ہے۔ وہ بزرگ ایسے بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ، یہ اپاہج لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے، حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی تو نہیں، نہ تو چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہو۔ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شق ہوئی اور 2 پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا، دوسرا شہد سے۔ ان بزرگ نے اب دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ عز و جل اس غذا کو کھانے کے لیے لومڑی کس طرح پہنچیں گے۔ اچانک کیا دیکھتے کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے۔ دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب ان نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگ نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں، اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤ۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے۔ نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈال ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھ کو کوئی لقمہ غذا عنایت فرما، میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے، روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اگر اسی حالت میں اس پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہیں گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت وہ بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے اور جو کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلا دیتے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے، توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھے رہے اور اس کا انتظار کرتے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں تو اللہ عز و جل پر توکل بھروسہ کروں؟ ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ پیارے بھائیوں، حالانکہ اللہ عز و جل بغیر کسی رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں، وسائل وسائط کا وہ یقیناً محتاج نہیں، مگر اس کی اپنی مشیت یہی ہے کہ دیکھیے، وہ اگر چاہتا تو خود ہی اسلام پھیل جاتا، لوگ راہ راست پر رہتے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے دین کے لیے محنت کرے۔ اب اگرچہ نبوت ختم ہو گئی ہے، تاہم اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب یہ منصب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اگر اللہ عز و جل چاہے تو ہمارے بغیر بھی لوگوں کو سنتوں پر چلانے پر قادر ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان محنت کریں،
لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، احیاء سنت کے لیے جد و جہد کرے، اور یوں وہ ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو اب ہم کیوں اس سعادت سے محروم رہیں؟ سنتیں عام کرے، دین کا ہم کام کرے، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔